السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ظلم ہر نئے انداز اور نئی شکل میں اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، لیکن جزا اور سزا کا نظام عدل ہمارا ایسا ہے کہ ایک طرف مظلوم انصاف کے لیے سالوں ترس رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ہم دیکھیں تو مجرم اور جرم فتح کا نشان بنا کر ہمارے معاشرتی کردار اور ہمارے اداروں کے کردار پر بیش بہا سوالات چھوڑ رہا ہے۔ مظلوم کی داد رسی کے لیے بنایا گیا نظام اگرچہ اس میں اتنی خرابی نہیں، لیکن وہ نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ ان کے عدل کی جہانگیری زنجیر اس وقت تک حرکت میں آتی ہے جب معاشرے کے عوام الناس کا غم و غصہ اتنا بڑھ جائے کہ معاشرے میں جب بگاڑ کی صورت، انتشار کی صورت پیدا ہو تو تب ہمارا نظام بھی حرکت میں آتا ہے، تب ہمارے حکمران بھی حرکت میں آتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی آواز کے اٹھائے ہمیں انصاف ملے؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ عدالتوں سے ہمیں فوری اور سستا انصاف ملے؟ کیا ہمارا نظام ہمیں انصاف مہیا نہیں کر سکتا؟ نظام میں خرابی ہے یا نظام جن اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے ان میں خرابی ہے؟ کس قدر ضرورت ہوتی ہے ایک معاشرے کے امن اور امان کے لیے انصاف کی؟ معاشرے کی ترقی کے لیے انصاف کی کس حد تک ضروری ہے؟ اور انصاف نہ ملنے کی صورت میں معاشرے کے اوپر کیا مثبت منفی نتائج مرتب ہوتے ہیں؟ آج ہم ان تمام امور پہ بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں میری دائیں جانب جناب ناصر محمود ملک صاحب۔ بہت شکریہ سر، سلامت رہیں۔ ناصر ملک صاحب سینئر صحافی ہیں، صحافت سے وابستہ ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری بائیں جانب تشریف فرما ہے جناب ابو العرباز مولانا مقبول احمد صاحب۔ بہت شکریہ شیخ، سلامت رہیں۔ مقبول احمد صاحب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاضل ہیں اور مرکز داؤد الاسلامی کے ہیڈ ہیں اور ایک جامع مسجد فیصل آباد میں اس کے خطیب بھی ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ شروع کرتے ہیں ملک صاحب آپ سے۔ ترقی یافتہ قومیں جب ان کے اوپر ایک آفت آتی ہے، ایک واقعہ، ایک حادثہ معاشرے میں ہوتا ہے، تو وہ اس سے سبق سیکھ کے آگے اگلا جو واقعہ آتا ہے اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، اور جو پچھلا افسوسناک واقعہ ہے اس میں وہ ایسا کردار ادا کرتے ہیں کہ اگلا واقعہ یعنی پیش آنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن ہمارے ہاں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تقدیسی مشرق کا شناخواہ معاشرہ ہیں، ہم مشرقی مہذب معاشرہ ہے، لیکن دیکھتے ہیں واقعات کا ایک تسلسل ہے تو نہ ہم پچھلے واقعے سے کوئی سبق سیکھتے ہیں، نہ ہم آگے کے لیے کوئی پلاننگ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ من حیث القوم یہ ہم کس طرف، یعنی جب ہماری صورتحال یہ ہوگی تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر آپ پروگرام کا آغاز میری بجائے حضرت صاحب سے کرتے تو زیادہ بہتر سائڈ پہ تشریف فرماتے تو اسی لیے تو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اگر چلیں شیخ صاحب نے اجازت دی تو میں دیکھیں، بات یہ ہے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا آیا ہوں کہ بطور قوم، ایک تو ہم بطور ملت ہیں اور ایک بطور ہم پاکستانی قوم کے ہیں۔ بطور ملت تو ہمیں 1400 سال ہو گئے اور ہم اتنے میچور الحمدللہ ہیں، اور ہمارے پاس جو نظام ہے وہ بھی بہت بہترین ہے کہ اس پہ کچھ سوال اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں ایک جغرافیائی جو نیشنلزم ہے اس کا نظام چل رہا ہے، اور ہم اپنے ماحول کو، معاشرے کو اسی نیشنلزم کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ 70 سال ہو گئے ہمیں پاکستانی قوم بنے ہوئے۔ جی۔ اب بطور قوم میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں سال کی حیثیت ایک مہینے والی ہوتی ہے،
اور ان کو ترقی، ترویج اور تدریج جو ان کی زندگی میں ہوتی ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، غلطیوں سے سیکھنے کے لیے ایک مہینے کی مثال 1 سال ہوتا ہے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک 6 سال کے بچے کی مانند ہیں. 70 سال 70 مہینے کے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں اور بہتری بھی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا تقابلی جائزہ 1947 کے تناظر میں لیں تو ہم کچھ نہ کچھ تو بہرحال بہت ساری شعبے ایسے ہیں کہ جن میں ہم نے امپرومنٹس کی ہیں. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، اور بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ اور ہر وقت رہتی ہے. اب رہا آپ کا یہ سوال کہ جناب یہ جو موجودہ صورتحال کے تناظر میں آپ نے کیا کہ ہم پستی کی جن انتہاؤں کو اب چھو رہے ہیں، یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں اور ہم ان کا تدارک کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ علمی اور فکری طور پہ تو حضرت صاحب بہتر روشنی ڈالیں گے، لیکن میں ایک عام آدمی ہونے کے ناطے مختصر سا بتا دیں ہم کیوں پچھلے سے سبق نہیں سیکھتے اور اگلے کے لیے پلاننگ نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قوم بننے کی بجائے جب سے ہم نے انگریز سے غلامی سے نجات حاصل کی ہے تو ہمارے ملک اور معاشرے پہ 2% طبقے کا غلبہ ہے. اس غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے سسٹم کے اندر ایسی خرابیاں پیدا کر رکھی ہیں جو معاشرے کو بالکل صحیح طرف جانے نہیں دیتی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی آتے ہیں شیخ حضرت صاحب کی طرف. آپ ان کی اس بات سے متفق ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سسٹم کو مفلوج کیا ہوا ہے، قوم کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. یہ جو بھائی نے بات کی ہے ملک ناصر صاحب نے کہ مخصوص قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے نظام پہ حاوی ہیں، مجھے اس سے نا تھوڑا سا اختلاف ہے، بلکہ میں کہوں گا زیادہ سا اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ یہ 2% لوگ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم 100% ہی لوگ اس میں ملوث ہیں. اس طرح ہے کہ یہ عدل کا جو پورا نظام ہے، پورا سسٹم ہے، یہ آپ دیکھیں کہاں سے شروع ہوتا ہے. کوئی جرم ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ رپورٹ پولیس کے پاس جاتی ہے، پولیس نے اس کی تفتیش کرنی ہے. تفتیش کرنے کے بعد پھر یہ وہ عدالت کی طرف لے کے جاتی ہے. عدالت میں جو فریقین ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے وکیل مطلب وکیل اپناتے ہیں، وکیل اپنا مطلب یہ ایک لمبا سسٹم ہے. یہ ہم دیکھیں پولیس میں لوگ کون جاتے ہیں، یہ ہم لوگ ہی ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے، یہ پولیس میں جاتے ہیں. اور اس کے بعد تفتیش ان لوگوں نے کرنی ہے. آگے عدالتوں میں جج بھی یہی آتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں نا کہ جو ہماری مقننہ ہے یعنی ہماری اسمبلیاں، ان میں مخصوص 2 قسم کے 2% لوگ ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو عدل کا نظام ہے ہماری پولیس سے شروع ہو کے ہماری عدالتوں تک جو چلتا ہے، اور پھر عدالتیں چھوٹی بڑی چلتے چلتے کہاں تک چلتی ہیں، یہ پورا سسٹم یہ ہم عام لوگوں کا ہی سسٹم ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہم سارے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں. صرف ہوتا یہ ہے کہ جب چوٹ مجھ پہ لگتی ہے یا مطلب جس پہ بھی چوٹ لگتی ہے وہ باقی لوگوں کو سب کو الزام دے کے وہ بری ہو جاتا ہے. لیکن جب میری باری آتی ہے یا ہم جیسے کسی اور کی باری آتی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انصاف ملے کسی کو، بلکہ وہ چاہتا ہے جو میرا موقف ہے، یا اگر کوئی وکیل ہے وہ چاہتا ہے جو میرا موکل ہے جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. اگر وہ چور ہے تو وہ بچ جائے، اگر ڈاکو ہے تو بچ جائے، اگر قاتل ہے تو بچ جائے. اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، قاتل بھی ہے، سب پتہ ہوتا ہے. یہ پولیس سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہاں سے ہم سب سے پہلے جب پتہ چلتا ہے پولیس کے پاس یہ بات گئی، تفتیشی ڈھونڈتے ہیں کون سا تفتیشی ہے اور دیکھتے ہیں اس کی کمزوریاں کیا ہے، یہ رشوت لیتا ہے، یہ سفارش قبول کرتا ہے. مطلب یہ ہم 2% صرف مقننہ کی حد تک ہے. باقی آگے جو نظام عدل ہے یہ کافی طویل ہے، اس میں ہم سارے لوگ ملوث ہیں. مگر 98% کو بری کر دیں گے، 2% کو کریں گے نا ملوث، تو پھر 2% کبھی بھی جو ہے وہ حاوی نہیں ہو سکتے. صرف قانون سازی کی حد تک ہو سکتے، وہ بھی ایک حد تک. میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہم سارے لوگ اس میں ملوث ہیں. من حیث القوم پورا معاشرہ اور پوری قوم جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ملوث ہوتی ہے. چلیں جی. اچھا ملک صاحب، عدل و انصاف ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی، امن و امان کے لیے
اس کی کس حد تک ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں میرا ماننا تو یہ ہے کہ عدل، انصاف اور مساوات، عدل اور انصاف تو آلموسٹ ایک ہی چیز ہے، لیکن مساوات اس کے ساتھ، یہ میرا خیال یہ ہے کہ شعور رکھنے والے انسان کے لیے یہ ہوا اور پانی کی طرح ضروری ہے۔ جس طرح ہوا اور پانی ضروری ہیں، اسی طرح عدل و انصاف اور مساوات ضروری ہے۔ یہ انسان کی، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، فرد، کسی بھی فرد کی نمو کے لیے، اس کی آگے تدریج کے ساتھ بہتری کے لیے، اس کی بہتر تعمیر کے لیے، یہ اساس کی بنیاد، اساس کی حیثیت رکھتا ہے، پھر بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس معاشرے میں عدل، انصاف، مساوات نہیں ہوگا، وہاں فرد جو ہے وہ بہتر انفرادی حیثیت میں پروان نہیں چڑھے گا، اور جب فرد بہتر پروان نہیں چڑھے گا، معاشرہ تو بہتر ہونے کا سوال، معاشرہ بہتر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مساوات، عدل اور انصاف کو ہوا اور پانی والی حیثیت حاصل ہے، بلکہ آکسیجن والی حیثیت حاصل ہے۔ اس کو نکال دیں، یہ جو انسانیت ہمارے اندر سے مرتی ہے نا ہر روز، تو میرا خیال ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے فرد کو، اپنی ذات کو اور اپنے بچوں کو عدل، انصاف اور مساوات مہیا کرنے میں بطور فرد بھی ناکام ہے، بطور ریاست بھی ناکام ہے۔ اور جیسے حضرت صاحب نے ٹھیک بات کی کہ ہم مجموعی طور پہ تو ساری قوم ہی ہوتی ہے، لیکن بات جو میں 2% کی بات کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں نظام کو بنانا اور نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ اب نظام کو بنانے والی مکنانہ ہے، نظام کو بنانے والی جمہوری ملک میں مکنانہ ہے، 2% طبقے سے آتی ہے، میں اور آپ۔ قوم معاشرے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا؟ نہیں، معاشرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن دیکھیے میں آپ کو پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ بطور قوم ابھی ہم بہت بچے ہیں، ہم تجربات سے گزریں گے، آگے آئیں گے بتدریج۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا کہ اس ملک کو جو باغی جرنیلوں نے نقصان پہنچایا، سسٹم کو انہوں نے چلنے نہیں دیا۔ یہ 4 جو جرنیل بغاوت میں ملوث تھے، ایوب، یا ضیاء اور مشرف، انہوں نے ہمارے معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں۔ جو سیکھنے کا عمل تھا، جو تدریج کا عمل تھا، اس کو انہوں نے برباد کیا۔ ادروائز اگر وہ سسٹم چلنے دے، اس تمام تر خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود اس میں بہتری آتی، لیکن چلے ابھی ہم پچھلے کو رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ موجودہ کی بات، مکنانہ ہر چیز کی ذمہ دار ہوتی ہے، قانون بناتی ہے۔ قانون بن گیا، میں سمجھتا ہوں جتنا میں قانون کا ماہر نہیں ہوں، لیکن جتنا میں پاکستانی قانون کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، آئین کو اور قانون کو دونوں کو، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی دستاویز ہے۔ اگر میں اسے بہترین نہیں بھی کہتا تو ایک بہت اچھی دستاویز ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو معاشرے کی 80% تکلیفیں دور کی جا سکتی ہیں اگر خلوص نیت سے عمل کیا جائے۔ اب کیونکہ مطمع نظر ہے عدالت، دیکھیے میں عدالت، حضرت صاحب کی بات سے میں اختلاف کروں گا کہ پولیس سے لے کر عدالت تک یہ ایک نظام مکنانہ نے تشکیل دیا۔ اب اگر آپ اس کو پڑھیں آئین کے تناظر میں یا قانون کے تناظر میں، تو عدالت کا کام ہے مفت اور غیر جانبدار اور فوری انصاف مہیا کرنا دہلیز پر۔ اس کی مثال جو ہے میں یہ دیتا ہوں، میں اپنے گھر سے مثال دینے کا قائل ہوں۔ جب مثال دی جاتی ہے تو اپنے گھر سے دی جاتی ہے۔ جو میرے دادا نے کیس کیا تھا اسے میں نے صلح کر کے جان چھڑائی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے نا۔ میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، وہ حضرت صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم بطور قوم سارے ہی اس میں کہیں نہ کہیں انوالو ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب عمران خان یا نواز شریف کا کیس آتا ہے تو وہ لمحوں میں اور منٹوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن جب ناصر ملک کا فیصلہ کیس آتا ہے تو اس کے پوتوں تک کیس جاتا ہے۔ ابھی بھی یہ سپریم کورٹ میں ایک کیس ہے جو 99 سال سے چل رہا ہے، ہماری آزادی سے بھی 29 سال پہلے سے چل رہا ہے، اور وہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں۔ 2 بھائی پچھلے سال جن کے بارے میں پتہ چلا، کورٹ نے، سپریم کورٹ نے ان کو بری کیا تھا، اور پتہ چلا 2 سال پہلے ان کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ اب آپ بالکل اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ اچھا مقبول صاحب، ذرا اگر ہم تاریخ میں جائیں تو عدل و انصاف میں ہماری ایک روشن تاریخ ہے، اسلامی تعلیمات، خاص کر قرآن کریم کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ان کے بعد پھر صحابہ کرام کا دور ہے، ان میں سر فہرست عدل و انصاف کے پیکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس زمانے کو اس کے ساتھ موازنہ کریں، کیونکہ زمین آسمان کا فرق ہے۔
لیکن ذرا تاریخ سے ہم ایک 2-3 واقعات لے کے آج کے اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا اس کو کمپیئر کریں گے. دیکھیں ایسے سبق آموز واقعات. دیکھیں کہ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی نا بات کرتے ہوں تھوڑا سا ذرا چلتے ہوئے نا اس کی تھوڑی سی تعریفات 1-2 کر لینا تو ذرا آسان ہو جائے گی لوگوں کے لیے بات کو سمجھنا. سب سے پہلے عدل کہتے کسے ہیں؟ ایک مطلب بنیادی سوال ہے، عدل کہتے کسے ہیں؟ جو چیز ظلم کے مخالف ہوتی ہے وہ عدل ہوتی ہے. ہم اس کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دینا. ہاں، ہر حقدار کو اس کا حق دینا، یہ جو ہے یہ عدل ہے. یہ عدل جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں، ہمیں پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی ابتدائی آیات پڑھے نا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، یعنی یہ عدل و انصاف کا ہمیں شروع سے حکم دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس لیے مطلب پیش کیا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ بھر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اور پھر اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پورے جتنے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ چلایا، ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، سورہ حدید کی آیت ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا تاکہ دنیا میں عدل و انصاف جو ہے وہ قائم رہے. جب دیکھیں اس کے بعد مطلب انبیاء کے سلسلے میں پھر آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور آیا اور جو آپ کا وقت آیا، عدل و انصاف کی آپ کی مطلب یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، جن کے واقعات پہ ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ کتنے ایسے واقعات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اپنی ذات کو پیش کیا. اندازہ کریں ایک دفعہ یعنی انصاف سے بڑھ کر، عدل سے بڑھ کر آپ احسان میں کس طرح چلے جاتے تھے. ایک عرابی ہے، آپ نے اس سے کوئی چیز ادار لی اور اس ادار کے واپس کرنے کا وقت آیا، وقت ابھی نہیں آیا، تو اس نے اس وقت سے پہلے ہی ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، بلکہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کے گلے میں کپڑا بھی ڈالا، بدتمیزی سے پیش آیا. تو صحابہ کرام تو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ ایک دم جو ہے ان میں یہ تحرک دیکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں یہ جب جوش و جذبہ دیکھا تو ہم نے فرمایا رک جاؤ، یہ حقدار ہے، اس کا حق ہے. حالانکہ ابھی اس کا حق آیا بھی نہیں تھا، اس کا بھی ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا. تو آپ نے کہا بھی تمہارا کیا حق ہے. آپ نے اس کو جو اس کا حق تھا، کوئی اونٹ کا تھا، اس سے بہتر اونٹ منگوا کے اس کو دیا. آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ مسکرائے اور اچھے اخلاق کا آپ نے اس کے ساتھ مظاہرہ کیا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے یہ عدل سے بھی آگے چلی گئی، یعنی احسان کے باب میں داخل ہو گئی. تو اس طرح جو صحابہ کرام تھے، عدل و انصاف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف انہوں نے بھی خوب کیا. اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اس لیے زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ آپ کو وقت اللہ نے زیادہ دیا، ان کو زیادہ وقت ملا. اور پھر ان کی مثالیں تو بے شمار ہیں. اور ان کے جو ہے میں آپ کو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. جب عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ خلیفہ تھے نا، تو ایک علاقے کے گورنر نے ان کو خط لکھا اور کہا جی ہمارے علاقے میں جس طرح جو ہوتا ہے ترقیاتی فنڈز کی ضرورت ہے اور علاقے میں بڑی ترمیمات کی ضرورت ہے، یہ بننے والا وہ، تو آپ نا کچھ پیسہ ہمارے لیے اگر مقرر کر دیں، خزانے سے بھیج دیں تو ہمارے لیے بڑا جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور اس میں بڑی مطلب ہم فائدہ حاصل کر لیں گے. تو یہ واقعہ جو ہے جو حلیت الاولیاء بن ابو نعیم الاسبہانی کی کتاب ہے نا، اس میں انہوں نے ذکر کیا. تو اس کے جواب میں عمر بن عبدالعزیز انہوں نے کیا جواب لکھا؟ سونے کے پانی سے، بلکہ سونے کا پانی بھی شاید اس کا حق ادا نہ کر سکے. فرماتے ہیں کہ اما بعد فقد فہمت کتابک، اما بعد میں تیری بات سمجھ گیا ہوں. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ جو میں جواب دینے لگوں مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آئی، تیری بات میں سمجھ گیا ہوں. وما ذکرت ان مدینتکم قد خربت، اور جو تم نے بیان کیا ہے نا کہ مدینہ جو ہے تمہارا جو شہر ہے، تمہارا جو شہر ہے مطلب اس میں
مطلب توڑ پھوڑ کافی ہو گئی اور کمی بیشی اس میں پیدا ہو چکی ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ کتابی، میرا یہ خط جب تمہیں ملے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو فَحَسِّنْهَا بِالْعَدْلِ، تو اس شہر کو، اس شہر کی حفاظت عدل کے ساتھ کرو، عدل اپنے شہر کے لوگوں کو مہیا کرو. وَنَقِّ طُرُقَهَا مِنَ الظُّلْمِ، اور اس کے جو رستے ہیں ان کو ظلم کی گندگی سے صاف کر دو. وَنَقِّ طُرُقَهَا مِنَ الظُّلْمِ، ظلم کی گندگی سے اس شہر کے راستوں کو صاف کر دو. فَإِنَّهُ مُرَمَّتُهَا، یہ لفظ مرمت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا. فَإِنَّهُ مُرَمَّتُهَا، تمہارے شہر کی مرمت کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ تم شہر کے لوگوں کو عدل و انصاف مہیا کر دو اور ظلم سے ان کو بچا دو. یہ عمر بن عبدالعزیز ایک چھوٹی سی مثال ہے، مطلب اس کی مثالیں بھری پڑی ہے ہماری تاریخ میں. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ان کے بیٹے کو بلانا، اور مطلب ویسے آپ ہی سے سوال ہے، جب اس تاریخ کو بندہ پڑھتا ہے اپنے اسلاف کی، صحابہ کی، تابعین کی، یعنی اس طرح خوبصورت خوبصورت مثالیں، اور پھر اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، تھوڑا سا دکھ تو ہوتا ہوگا نا، یعنی جب اپنے نظام کو دیکھتے ہیں اور سابقہ تاریخ کو دیکھتے ہیں. جی دکھ تو ہوتا ہے، اور بے حد و حساب ہوتا ہے، بلکہ بے شمار ہوتا ہے. دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم نے صرف دکھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہوگا یہ کہ ہم اپنے حصے کا کیا کر کے جا رہے ہیں. ہم اپنے حصے کا، اس معاشرے کی اصلاح میں اپنے حصے کا کیا مطلب حصہ ڈال کے جا رہے ہیں. معاشرہ کہیں جاتا ہے کیونکہ قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. مجھے یہ نہیں پوچھنا معاشرے میں فلاں فلاں کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو معاشرے میں اگر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو کم از کم میں اپنی ذات کی حد تک ہر انسان کو، ناصر بھائی یہ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو روزانہ عدل کی اور انصاف کی کرسی پہ بیٹھنا پڑتا ہے. ہم کہیں نہ کہیں، مثال کے طور پر اگر ہم کسی آفس میں ہیں، کسی بس میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، گھر میں بچے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں عدل اور انصاف کی کرسی پر بیٹھنا پڑتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں مطلب اپنا حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم تو کم از کم بری ہو جائیں گے. اور اس طرح اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا تو انشاءاللہ معاشرے میں بہتری کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. جی ملک صاحب، یہ حضرت صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں عملی طور پہ تو ہم سب جج بھی ہیں نا، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، اگر ہم اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف کریں، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کریں، پڑوسی کے ساتھ انصاف کریں، امپیکٹ تو آئیں گے نا فردر، اس کا اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ برکت ڈھیر کو بڑا نہیں کرتی، لیکن اس کے فوائد کو بہت بڑھا دیتی ہے. اگر ہم انصاف کرنا شروع کر دیں گے، انصاف یہ ہے کہ آپ، اصل میں انصاف یہ ہے کہ جس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کو تکلیف نہ ہو، اس کا دل نہ دکھے، یہ انصاف ہے. اب وہ انصاف اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریں، ان کو پیار کریں، ان کی ضرورتیں آپ بعض اوقات نہیں بھی پوری کر سکتے، لیکن اگر آپ ان کو گلے لگا کے کہیں گے کہ یہ بیٹا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، تو ان کا دل بڑا، جو ان کا اندر سے نہیں تکلیف ہوگی. اگر آپ بیوی کی کچھ خواہشات نہیں بھی پوری کر سکتے، مسکرا کے اسے کہیں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ دے گا، فکر نہ کرو، اس کے ساتھ یہ انصاف ہے. تو اسی طرح انصاف کے مدارج ہیں. تو اگر ہم انفرادی طور پہ انصاف کرنا شروع کریں، معاشرے میں بہتری آئے گی. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے ریاست کی، ریاست میں ہمیں اصل میں جو ہمارا عدالتی نظام ہے نا، بہت معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ، جو ہمارا عدالتی نظام ہے مجسٹریٹ درجہ دوم سے لے کر سپریم کورٹ تک، یہ انصاف کا نظام نہیں ہے، یہ ظلم کا نظام. یہ سارے مجسٹریٹ درجہ دوم سے لے کر سپریم کورٹ تک، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک، سب کا سب یہ ظلم کا نظام ہے. یہ ظالموں کا سرپرست ہے، ان کا پشت پناہ ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا ساتھی ہے. مظلوموں کا، بیچاروں کا، لاچاروں کا، بے کسوں کا کوئی یہ کچلتا ہے. ان کو یہ انصاف دینے کا نظام نہیں ہے. اس لیے میں اپنی بات، میں یہ بطور پاکستانی، بطور انسان یہ بات سمجھتا ہوں، اپنی بات پر قائم ہوں، اور میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک میں اس کی 10,000 مثالیں دے سکتا ہوں. اور آپ مجھے اس تاریخ پوری سے اٹھا کر 10 مثالیں ایسی نہیں دے سکتے کہ جب ان عدالتوں نے بشمول سپریم کورٹ کے، میں پھر کہہ رہا ہوں بشمول سپریم کورٹ کے، جہاں انہوں نے انصاف کیا ہو.
ایسا نہیں ہے. انصاف ان کا مقصد ہی نہیں ہے. میرا مطلب کہنے کا مطلب اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاستی ایک ڈھانچہ ہوتا ہے نا, یہ ریاستی انتظام ہے. یہاں جو تعلیم, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تعلیمی نظام غلاموں کو غلام رکھنے کا بندوبست ہے, اور ان غلاموں کو اپنی حدود میں رکھنے کے لیے ایک ادارہ بنا ہے. یہ اس مقصد کے لیے, دیکھیں ادارہ اگر اس مقصد کے لیے بنا ہوتا, میں آپ کو یہ کہتا ہوں جی کہ میں سب سے گھٹیا پاکستانی ہوں, سب سے کم علم کم عمل پاکستانی ہوں. میرا یہ چیلنج ہے. اس وقت سپریم کورٹ میں یہ لوگ سوشل میڈیا پہ چلتا رہتا ہے, پتہ نہیں یہ فگر ٹھیک ہے یا نہیں, اللہ ہی جانتا ہے, میری تحقیق نہیں ہے اس بارے میں, کہ 22 لاکھ سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ میں نہیں, ساری عدالتوں میں جی, اور شاید سپریم کورٹ میں بھی ہوں, میں نے اس کو وہ تقسیم نہیں پڑھی. لیکن جہاں عدل پینڈنگ ہو, جسٹس کو ڈیلے کیا جائے, وہ ڈینائی کرنے کے برابر ہے. جب آپ عدل میں تاخیر کرتے ہیں تو آپ عدل سے انکار کرتے ہیں. اب عدل جہاں پہ تاخیر نہیں بھی ہوتی کیسے ہوتا ہے؟ آپ ایک طرف بابر اعوان کو وکیل کر لیں, اور دوسری طرف میرے محلے میں ایک وکیل رہتا ہے, اس کو وکیل کریں, وہ 10,000 روپے فیس لیتا ہے. بابر بھائی جو ہیں وہ 3 کروڑ روپے فیس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ فیصلہ خریدتے ہیں, وہ عدل نہیں ہوتا, وہ فیصلہ خریدتے ہیں آپ, اور وہ فیصلہ آپ اپنے, آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اس حساب سے خرید لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ تنقید تو اپنی جگہ پہ ہے نا, اور میں اس کا حل یہ ہے, دیکھیں ہم مسلمان ہیں, سیدنا فاروق اعظم نے جو جسٹس سسٹم دنیا کو دیا, ہمارے اوپر کوئی بین ہے کہ ہم اس کو لاگو نہیں کر سکتے؟ ہمیں کوئی منع تو نہیں ہے نا, ہمارے آئین میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا, ہماری ریاست کی کوئی بنیادی شرط نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے, ہم اس کے اوپر لارڈ میکالے کے نظام پہ عمل کریں گے, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ 6 مہینوں کے اندر آپ کا بیک لاگ بھی ختم ہوتا ہے. اگلے 6 مہینوں کے اندر پاکستان میں کہیں بھی ظلم نہیں ہو سکتا, 1 سال کے اندر 365 ڈیز. اب وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ جس کو طبقے کو میں 2% کہتا ہوں نا, حضرت کہتے ہیں کہ یہ صرف مقننہ میں, میں کہتا ہوں یہ مقننہ میں, یہ عدلیہ میں, یہ بیوروکریسی میں, یہ فوج میں, یہ میڈیا میں تو سب سے زیادہ ہیں, اور اس کے بعد یہ مذہبی تنظیموں میں, اس کے بعد یہ دہشت گردوں میں, دہشت گرد تنظیموں میں, یہ سمگلروں میں, اور زندگی کے ہر شعبے میں یہ انہوں نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. اگر یہ عدل شروع کر دیں, صرف عدل شروع کر دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو اس معاشرے میں یہ پنپ نہیں سکتے. پھر اپنے بچاؤ کے لیے عدل ہونے نہیں دیتے. ادروائز میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے, حضرت صاحب کی موجودگی میں, ہو سکتا ہے اس کی غلطی ہو تو حضرت صاحب تصحیح کر دیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جج کو وکالت سے الگ کر دیں. ایک بڑا غیر موزون سا شعر بھی ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا وغیرہ وغیرہ. تو اس شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جس شخص نے, اب میں ایک ایسے کراچی کے میں کچھ حالات و واقعات آپ کو بتاؤں, 600 لوگوں کو ایک ہمارے معزز جج نے بری کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے سلے میں ترقی بھی پائی. جو دہشت گردی میں ملوث تھے, اور جنہوں ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کے بارے میں ساری سیکورٹی ایجنسیز کو بھی پتہ تھا کہ فلاں فلاں علماء کو انہوں نے شہید کیا, ان کی ویڈیوز تک تھیں, لیکن ان کو وہ بری کر کے صاحب اوپر تک چلے گئے, اوپر جاتے رہے اور اوپر تک پہنچ گئے, اور ایک دن اوپر پہنچ جائیں گے. انصاف کا جنازہ یہاں سے نکلتا ہے. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کون سی چیز مانے ہے کہ ایک جج مقرر کر دیں ایک یونین کونسل میں, ٹھیک ہے, اس یونین کونسل کے اندر جتنے بھی کیسز آئیں وہ اس کے پاس آئیں, اس کا کام ہو کہ 15 دن کے اندر ان کو انصاف دے. اگر وہ اس میں انصاف ایک فیصلہ کرتا ہے, 2 پارٹیاں ایک فیصلہ, اس کی کوئی فیس نہیں ہونی چاہیے, دونوں فری ہوں. اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اور ایک پارٹی میرے خلاف فیصلہ آ گیا, آپ کے حق میں آ گیا, میں آگے جاتا ہوں دوسری کورٹ میں تحصیل کی سطح پر, تو وہ جج جس نے فیصلہ دیا اس کو میرا وکیل ہونا چاہیے, آپ کا وکیل ہونا چاہیے. آپ کے حق میں فیصلہ دیا, میرے خلاف اس کو وکیل ہونا چاہیے, فیس نہیں ہونی چاہیے. چلیں, یہ جو فیس کا مسئلہ ہے بہت بڑا ایشو ہے, اور ہمارے انصاف, عدل و انصاف کی میں جو حائل رکاوٹ ہے, اس میں بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ غریب کی دسترس سے باہر ہے, اور امیر پیسے پہلے لوگ وکیل کرتے تھے, اب سیدھے جج کرتے ہیں, شرعی حیثیت جانتے ہیں. وہ تو حضرت صاحب سے پھر جی سوال بہت بڑا, یعنی ایک المیہ ہے. ایک کیس ہو جاتا ہے, غریب کے پاس 10,000 روپے ہوتے ہیں, امیر ظالم ہوتا ہے, اس نے وہ جرم بھی کیا ہوتا ہے, وہ 10 کروڑ دے کے پہلے سے ہی وہ کر لیتا ہے, اپنے فیصلہ خرید لیتا ہے, فیصلہ خرید لیتا ہے. دیکھیں اس میں نا جو فیس سے معاملہ چلا ہے اور پیسوں سے معاملہ چلا ہے,
یہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اسلامی انصاف کا جو نظام ہے، اسلامی شرعی عدالتی جو نظام، وہ کیا ہے، وہ نظام کیا ہے؟ جو شرعی نظام ہوتا ہے وہاں پہ ایک قاضی مقرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ قاضی وہ مقرر ہوتا ہے جس کو شرعی قوانین کا مکمل علم ہوتا ہے، جی، اس کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے. اور ہماری تاریخ میں بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ ایسے علماء جن کو بطور قاضی مقرر کیا، انہوں نے قاضی بننے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے مد نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی کہ جس شخص کو مقرر کر دیا کہ دو لوگوں میں انصاف کے لیے فقط ذبح بغیر سکین، سمجھو اس کو چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا، جس کو یہ بھی کہہ سکتے خود ہی چھری سے ذبح کر دیا گیا. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جو جج بنتا ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس کا ہدف ہی جج بننا ہوتا ہے، مطلب وہ خود جج بننا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ بے شمار پیسہ خرچ کرتا ہے، مطلب وہ اس کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے. پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب جو ہے اس معیار پہ آنے والے لوگ بے شمار ہیں، تو اب اس سیٹ پہ کس نے بیٹھنا ہے؟ ظاہر بات ہے جس کی سفارش بے حد تگڑی ہو، پہنچ جس کی، یا جس کے پاس جو مطلوبہ مطلب سب سے زیادہ رشوت دے سکتا ہو، عام طور پہ مطلب ہو سکتا ہے اس میں استثناء بھی ہو، جو ہم نے دیکھا ہے جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کر کے اس کرسی پہ بیٹھ سکتے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک جج کی تنخواہ آپ کبھی فگرز اس کے پڑھ لے وہ کتنی ہوتی ہے؟ نہایت محدود ہوتی ہے تنخواہ. وہ اس کے لیے لاکھوں اور بعض دفعہ بڑی پوسٹوں کے لیے کروڑوں کیوں خرچ کرتا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اتنی رشوت دے کے لوگوں کو عدل اور انصاف مہیا کروں؟ اور اچھا دوسری چیز، یہ جو وکالت کا نظام ہے، وکیل پیش کرے. مجھے ایک بات بتائیں، جو شخص مطلب اردو ہے یا پنجابی ہے، جو جج اس کی بات سمجھ رہا ہے، یہ جج کی بات کو سمجھ رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جج اس کے ذریعے سے بات کیوں سمجھتا ہے؟ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جج کے سامنے یہ مدعی ہے، یہ مدعا علیہ ہے، دونوں پیش ہو جائیں. اور جج کیا وہ اتنا بچہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ اتنا وہ کاکا ہوتا ہے جو ہم جیسے ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ وکیل جو ہے وہ آئے گا اور سمجھائے گا، اس لیے وکیل کو پہلے فیس دو، وہ آئے اس کے ذریعے، یعنی کہ اس انصاف کے سلسلے کو اتنا طویل کر دو کہ اس کا نتیجہ یہی نکلے جو اب نکل رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار عدالت سے باہر باہر ہی نبٹ لیں. پھر اس کی فیسیں، یہ کورٹ فیس لگے گی، یہ عدالت کی فیس لگے گی، وکالت کی فیس لگے گی. اور جتنا وکیل جو ہے اپنی بات کو زیادہ مطلب خوبصورت جھوٹ بول سکتا ہے، اس کی اتنی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ان فیسوں کا حساب کریں. یہ جو عدالتوں کی فیسیں، یہ وکیلوں کی فیسیں، یہ کیا ہمارے نظام کو پتہ نہیں ہے؟ ہمارے جن لوگوں نے اس نظام کو بنایا ہے یا چلا رہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ وکیل حضرات یہ کیا کرتے ہیں. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، یہ 2% لوگ ہیں. یہ وکیل جو ایک منٹ میں تھوڑی کہ وکیل جو ہے وہ جج کو آ کے بتاتا ہے جج صاحب یہ قانون کی اس کتاب میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق اس کو سزا ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اگر جج کو یہ پڑھانا وکیل کا کام ہے تو جج صاحب کو چاہیے کہ وہ جا کے کسی نہ کہیں اور جگہ پہ نوکری کر لیں، کسی جگہ پہ ویٹر لگ جائیں، کسی ہوٹل میں جا کے کوئی کام کر لیں، یہ اس کرسی پر رحم کریں اور جائیں. عدالت لگا دیں گے آپ پہ تو میں مطلب کچھ بھی ہے کہ اس کو یہ بتانا پڑ رہا ہے. وکیل یہ آ کے بتاتا ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ جج صاحب کو پتا نہیں ہے کہ اصل انصاف کیا ہے اور قانون کیا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے. شریعت کی تو بات اب ہوتی نہیں ہے نا، مطلب اب ہم جب بھی ہم نہیں کہتے، جب بھی بات کریں گے نا شریعت کی بات کریں گے ان کے گرد رسا آ جاتا ہے، وہ تو اس کو چھوڑ دیں. ہاں انصاف کی جب بھی ہم بات کریں گے نا تو انصاف سے باہر ہی بات کریں گے، کیونکہ جو اسلامی قوانین ہے، شرعی قوانین ہے، جو شریعت کے بالکل مطلب جو فقہا کی کتاب مطلب بالکل وہاں پہ ہر چیز کے بارے میں موجود ہے. یہ مطلب جائز ہے، یہ نہیں جائز، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. وہاں پہ تو لمبی چوڑی بحث کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. جیسے مثلا سعودیہ میں دیکھیں صورتحال جب ہماری یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قانون ہمارا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس گنجائش ہے، یعنی میں 2% کہتا ہوں، مجھ سے آپ اتفاق کر رہے ہیں. وکیل یعنی وکیل دیکھیں وہ اس معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے 1.91% لوگوں کے پاس پاکستان کی 98% دولت ہے. پاکستان وسائل
1.91%, 1.91% لوگوں کے پاس پاکستان کی 98% ریسورسز ہیں. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اسی طرح نظام کو جاری رکھیں، ڈرامے نہ کریں، مہربانی کریں کہ یہ ساتھ سے اسلامی اور جمہوریہ ہٹا دیں، کریں جو مرضی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر ساتھ آپ اسلامی لگاتے ہیں نا، نہیں اگر یہ کام کرنا ہے نا، دیکھیں دھوکہ نہ دینا، اس طرح نہ کریں کہ ظلم بھی کریں تو مالک نہیں ہے نا، ہم انہیں اجازت دے دیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ نہ کریں کہ آپ ہمارے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر اسلامی اور جمہوریہ کا ٹھپا بھی لگاتے ہیں. ایسا نہ کریں. ہمیں بتا دیں کہ یار ہمارے باپ دادا نے ہمیں دیا ہے، ہماری عیاشی کے لیے اور ہماری بدماشی کے لیے، اور تم لوگ رعایا ہو، تم ہمارے مفتوحین ہو، تو ٹھیک ہے آپ کریں. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ اسلامی ہے اور یہ جمہوریہ ہے، تو پھر جمہور کے حقوق دینے پڑیں گے، پھر یہاں پہ اسلام کا نظام لانا پڑے گا. اب میں اسلام کا نظام مولوی کا نظام نہیں کہہ رہا کہ جو پچھلے دن وہ ڈرامہ ایک اسلام آباد میں لگا ہوا تھا تو کسی دن کراچی میں لگا ہوا تھا، میں وہ نظام نہیں. اسلام کا نظام وہ ہے جو سرور کائنات ہمیں دے کر گئے، جو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ہمیں دیا، جس کی تابعین نے پیروی کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی روشن مثالیں ہیں جس کی. وہ اسلام، یہ جو اسلام ہے ولا تفرقوا، اللہ کہتا ہے ولا تفرقوا، ملا کہتا ہے میں فلاں فلاں سے ہوں، تو اس کو تو میں کہانی میں نہیں لاتا. لیکن آپ کرتے یہ ہو کہ 30 سال تک ایک بندے کا بچہ قتل ہو جاتا ہے اور وہ ایک ہی اس کا کمائی والا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ 5 بہنیں رل رہی ہوتی ہے. میں ابھی آپ کو بلوچستان کی ایک ذاتی دوست کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص جس کی 5 بیٹیاں اور ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ قتل ہو گیا، اور ماں باپ سالوں سے رول رہے ہیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، تیسری عدالت سے چوتھی عدالت، اور پولیس اور تھانے اور کچہریاں، اور ان کا کمانے والا بھی کوئی نہیں، مدد والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. قاتل جو ہے وہ طاقتور ہے، اس کا مددگار نظام ہے، اس کی مددگار پولیس ہے، اس کی مددگار ریاست ہے. ابھی کی بات جاری کیس کی بات کروں، کل جو واقعہ ہوا ہے پرسوں کراچی میں مقصود احمد کا، ہاں مقصود والا، میں نے دیکھا 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی. دیکھیں ہم نے یہ سنا ہے، پتہ نہیں مارا کس نے؟ ریاست نے. دیکھیں میں کسی پولیس والے کا نام نہیں، میں اس کو ریاست نے مارا. جی بالکل، کیونکہ ریاست نااہل ہے، اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے کی حیثیت نہیں رکھتی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ظلم کا عدالتی نظام ہے. اگر ہمارا صرف عدالتی نظام ٹھیک ہوتا تو یہ کہیں نہ ہوتا. اس کے ذمہ دار یہ سب لوگ ہیں جو 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک مجسٹریٹ درجہ اول سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک گئے، وہ سب کے سب ہمارے مجرم ہیں، قومی مجرم ہیں. انہوں نے ہمیں انصاف نہیں دیا. وہ اس ظلم کے اور اس قتل کے، ہر قتل کی FIR پاکستان کے چیف جسٹس کے خلاف کٹوانی چاہیے، ہر جج کے خلاف کٹوانی چاہیے، ہر مجسٹریٹ کے خلاف کٹوانی چاہیے. آپ کی توہین عدالت زیادہ سخت ہو گئی ہے. آپ کی زیادہ، یعنی میں تو خیر اس کو عدالت ہی نہیں مانتا نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ عدالت ہے ہی نہیں، یہ ظلم کے اڈے ہیں. ایک بہت ہی اہم سوال ہے، مملکت میں مقبول صاحب امن و امان کی صورتحال بہت بگڑ رہی ہے، اور جب اس پہ ہم بات کرتے ہیں خاص کر سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا بندہ میری طرح دانشور بنا ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں انصاف کے لیے امن ضروری ہے، بعض کہتے ہیں امن کے لیے انصاف ضروری ہے. تو کون سی چیز پہلے، یعنی اس کو مقدم رکھا جائے تو ریاست میں وہ دوسری چیز خود بخود پروان چڑھے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ امن کے لیے انصاف، یہ ایک عوامی سوال ہے، یہ عوامی سوال یا انصاف کے لیے امن ضروری ہے. تو اس کا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پیپر دینے کے لیے کامیابی ضروری ہے یا کامیابی کے لیے پیپر ضروری ہے؟ آپ نے تو مزید الجھا دیا مثلا میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، نہیں بلکہ اللہ، یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ پہلے عدل چاہیے یا پہلے امن چاہیے، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنا سوال اچھے طریقے سے حل کریں گے، اپنا پیپر اچھے طریقے سے دیں گے تو کامیابی ہمیں حاصل ہوگی. یہ جو امن ہے نا، امن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. تو آپ بتائیں پہلے کیا ہوا؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، پہلے عدل ہوا اور پھر کیا ہوا؟ أُولَئِكَ، تب جا کے امن ملا. أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. یعنی
کہ پہلے آپ عدل اور انصاف فراہم کریں گے تو امن قائم ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیپر خراب کریں اور اس کا نتیجہ اچھا چاہیں, کہیں کہ نتیجہ پہلے اور پیپر بعد میں ہو. پہلے آپ عدل فراہم کریں گے تو اس کے نتیجے میں امن حاصل ہوگا. یہ جو عدل ہے یہ راستہ ہے اور امن اس کی پروڈکٹ ہے, منزل ہے. عدل بات سمجھ آئی؟ عدل جو ہے یہ راستہ ہے اور امن اس کی منزل ہے. اس لیے اگر ہم اس راستے کو اپنائیں گے اور اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھیں گے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اس کا مطلب ہے جو عدل پہلے جو اور امن بعد میں. ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی, تو ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. جی جی. تو اس میں ایک اسی کو ہم یعنی اصل سبب سمجھیں یا دیگر اسباب بھی ہوں گے. ام الامراض تو یہی ہے نا, ناانصافی. جی جی بالکل. یہ ناانصافی جو ہے تھوڑی سی ذرا میں بات کو ذرا وسیع کرنا چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جو عدل ہے نا یہ کہاں سے ہم نے چھوڑا. عدل ہم نے کہاں سے چھوڑا؟ سب سے پہلے ہم نے اپنے رب کے ساتھ عدل کرنا چھوڑا. ہم نے اللہ کے ساتھ جب اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرا لیا اور ہم شرک میں پڑ گئے. سب سے پہلے تو ہم نے ظلم اللہ کے ساتھ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید یعنی اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے کہ جو لوگ اب جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے, اور صحابہ کرام اس پہ پریشان ہو گئے کہ یہ ظلم جو ہے ہم ہر بندہ کر بیٹھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو کہا کہ یہ سورہ لقمان میں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ہم اگر اس چیز کو بنیاد سے لیں گے نا, اللہ کے ساتھ ہم عدل کا معاملہ کریں اور اپنی جانوں پہ ظلم کرنا چھوڑیں, تو اس کے بعد ہم دیکھیں جب ہم اس کو وہ جو ظلم کیا ہے, وہ ظلم کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور اس شرک میں سے ایک یہ شرک بھی شامل ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا فیصل اور حاکم اور ثالث تسلیم کر لیا. جو نظام ہمیں اللہ نے دیا ہے, قرآن کریم کا نظام ہے, جو احادیث کا نظام ہے, اب ہم اسی نظام کے گرد گھومتے رہتے ہیں. اس حقیقت کو ہم کیوں بھول گئے ہیں کہ ہمیں جو انصاف کا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو قرآن کریم ہے, جو احادیث ہے, ہم اس کو نافذ کریں گے. اس انصاف کو, اس نظام کو آپ 100 سال اور اس کو من و ان بھی استعمال کر لیں گے نا, اب کبھی بھی عدل اور انصاف مہیا نہیں کریں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بتایا ہے کہ مطلب جان کے بدلے میں جان, ناک کے بدلے میں ناک, کان کے بدلے میں کان, آنکھ کے بدلے میں آنکھ, مطلب یہ ہے عدل اور انصاف. یہ کون سا انصاف ہے؟ چور ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارق تو فقط وہی دیا ہوں. آپ کہتے ہیں جی اس کو 5 سال جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا جائے. وہ جیل میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ مطلب جیل میں صرف یہ کہ وہ آگے سے بند ہے اور وہاں سے جناب وہ اندر وہ کھاتا ہے پیتا ہے جیسے ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے. صرف یہ کہ وہ بند ہے وہاں پہ, اس کو سزا کیا ملی؟ اس کا ہاتھ کٹا کیا؟ جس نے مطلب کسی کے ساتھ یہ کیا, کسی نے دانت توڑا ہے, یا اس کا دانت توڑا جائے یا جو دانت کی جو دیت ہے وہ ادا کی جائے. کسی کی انگلی کاٹی ہے اور اس کے بدلے میں اس کی انگلی کٹے, یا پھر وہ 10 اونٹوں کا ذرا وہ مطلب اس کے جو برابر جو دیت بنتی ہے 10 اونٹ کی بنتی ہے وہ دے, اس کو پتا چلے کہ کیا مطلب مجھے سزا ملی ہے, اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو بھی پتا چلے کہ میرے ساتھ انصاف ہوا ہے. جب تک ہم اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹیں گے, جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت کا آخری بندہ بھی اسی صورت میں ہدایت حاصل کر سکتا ہے جس صورت میں اس امت کے پہلے آدمی نے ہدایت حاصل کی تھی. وہ کیا تھا؟ کتاب و سنت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور عدل اور انصاف کے سلسلے میں جو اتنی سزائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں, ہر ایک کی سزا, کوئی اس میں اہمال نہیں ہے, مطلب کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ جس کی سزا مقرر نہ ہو. اگر اس انصاف کے نظام کو اپنایا جائے, اور جس طرح وہ جو طریقہ ہوتا ہے نا, کہ میں تھوڑی سی اور کروں گا, تھوڑا سا انتظار کر لیں, کہ جس طرح جو سارا طریقہ کار اس طرح وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جس وقت سزا ہوتی ہے دوسرے لوگ بھی دیکھیں, ایک مجمع مسلمانوں کا وہاں پہ جمع ہو, وہ سزا ان کے سامنے ہو. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
یہ ضیاء الحق کے دور میں ایسا ایک سلسلہ شروع ہوا، صرف 3 یا 4 پھانسیاں ہوئی تھی. فیصل آباد میں ہم نے یہ دیکھا، محمود عرف مودی یا مودہ اس کا طرح نام تھا. محمد پورے میں ہمارے ایک محلہ ہے، وہاں پہ اس نے ہمسائے کے گھر میں گیا اور اس کی بیوی کے ساتھ اس نے زیادتی کرنے کے بعد قتل کر دیا. اس کے بعد اس کی بچی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا یہ بھی موقع پہ یہ مطلب کوئی ثبوت نہ رہے، اس کو بھی قتل کر دیا گیا. بعد میں وہ پکڑا گیا تو اس کو سزائے موت سنائی گئی اور دھوبی گھاٹ میں پھر اعلان ہوا بھی سزائے موت سر عام ہوگی. دھوبی گھاٹ میں سزائے موت ہوئی. ایک بہت بڑا ایک مجمع تھا، اس نے دیکھا. لاہور میں اسی طرح پھانسی ہوئی، پورے ملک میں 3 یا 4 پھانسیاں ہوئیں. یقین کریں کہ ان اخبارات اس کے بعد کہ اگر کوئی ریکارڈ نکال سکے، وہ جرائم کا جو گراف تھا اتنی تیزی سے نیچے آیا کہ ان لوگوں نے جب خود دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے انصاف ہوتے ہوئے اور سزائیں ملتے ہوئے، تو پھر جو ہے وہ خود بخود لوگ جو ہے وہ سدھر گیا. اب پھانسی بھی ہوتی ہے اور عبرت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ پھانسی کال کوٹری میں پتہ نہیں کہاں پہ جا کے دیتے ہیں، اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اور پتہ ہی نہیں ہوتا. قتل اگر آج کسی نے جرم کیا تو اگلی نسل میں جا کے اس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے. تو جب تک ہم اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹیں گے اور وہ عدالتی نظام اور وہ انصاف کا نظام جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انصاف اور عدل جو ہے فوری طور پہ پہلے مطلب اس کا نفاذ اور پھر اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہونا، یہ سارا نہیں ہوتا نا. آپ اس نظام کو جتنا مرضی پالش کرے، اس کو دھوئیں، اس کو بنائے، اس کو اس طرح کرے، کچھ کرے، کوئی فائدہ نہیں. کچھ بھی نہیں. حضرت صاحب ایک ضمنی سوال حضرت صاحب سے. بات یہ ہے کہ اس شرعی سزاؤں میں تھوڑا بہت تو میں نے بھی سنا ہے، لیکن کوئی ایسی سزا ہے جو ایسے جج جو انصاف نہیں کرتے ان کے لیے کیا سزا ہے؟ جج کے لیے کیا سزا ہے؟ سزا سب کے لیے عام ہے. سزا دیکھیں شرعاً ان کا مطلب ہے ہاتھ زبان کوئی کاٹنے کا کچھ حکم ہے، ایسے ججوں کا کیا حال ہے؟ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کی بے شمار اس کے بارے میں احادیث ہے، آپ حیران رہ جائیں گے سن کے. یہ سلسلہ صحیح میں شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو شخص جو ہے جو منصف ہوگا نا، قیامت والے دن اس کو ہاتھ باندھ کے لایا جائے گا. ابھی یہ نہیں پتہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. اگر تو اور پھر اس کے سارے معاملات پیش کیے جائیں گے. اگر تو اس نے انصاف کیا ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں کیا ہوگا، تو اس کو ہاتھ کھل جائیں گے، ورنہ اسی طرح اس کو پکڑ کے جہنم میں مطلب اس کی جو بھی سزا بنتی ہے اس کو ملے گی. مطلب وہ تو آخرت کی سزا. دنیا میں یہ بھائی یہ دنیا میں بھی اس کی سزا ہے. مطلب سب سے پہلے تو یہ اس طرح کی جیسے چور کی سزا ہے، جیسے ڈاکو کی سزا ہے، اس طرح کی کوئی سزا اس کے لیے بھی؟ ہاں یقیناً دیکھیں سزائیں تو ہوگی، اس کے لیے ہمیں فقہا سے رجوع کرنا پڑے گا. اور آدمی جو ہے میں سمجھے شاید آپ کے نالج میں ہو، ہاں تو ان سے رجوع کریں اور شاید ہوگا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے ان کے لیے کیا سزا، لیکن ہوتی ضرور ہے. یہ تو نہیں ہے، کم از کم تو معطلی ہوتی ہے نا، اس کو ختم کرنا کہ اس کو اس کے مطابق سزا دینا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کی کیسی مثال ہے، مطلب وہ تو سیدھا اسی وقت لٹا لیتے تھے نا دروں سے، اسی وقت اس کے مطلب ٹھیک کر لیتے. کوئی ایسا کوئی کام کرتا اس وقت ایسے قاضی تھے نہیں. زخموں پہ مرہم رکھنے والا نظام وہی ہے، اس کے علاوہ یہ جو بالکل یہ تو بالکل ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے. اب مسلمانوں کے علاوہ باقی دنیا سے بھی پوچھیں، میرے بہت سارے غیر مسلموں سے بھی بات ہوتی ہے، وہ یہ بات مانتے ہیں کہ انصاف وہی تھا جس کا نظام عمر فاروق نے نافذ کیا. اور ابھی مغرب اس کی نکالی کر رہا ہے اور اچھی نکالی کر رہا ہے. ہم جو ہے اس سے بہت دور ہے، کروڑوں میل دور ہے. اہم سوال ہے جب نظام کی یہ حالت ہے، وکالت کی پوزیشن آپ نے واضح کر دی کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ججوں کی پوزیشن بھی واضح ہو گئی ہے، اداروں کی پوزیشن بھی واضح ہو گئی ہے، اور معاشرہ پھر اس کی بھی پوزیشن ہے کہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا. وسائل کی درست تقسیم، وہی عدل، وہی انصاف، وہی مساوات. کچھ بھی یعنی ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا جس سے ایک عام آدمی کو امید ہو کہ مجھے فوری اور انصاف ملے، فوری انصاف. تو جب ایسی صورت نہ ہو تو ایک ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. عام آدمی ہے، اس کا والد چھن جائے، بھائی چھن جائے، کسی کے بھی ہاتھوں، اس کو انصاف نہ ملے، کیا کرے؟ وہ ذاتی طور پہ تو ریئیکٹ کرے گا نا. اگر وہ قوم کے طور پہ ریئیکٹ نہ بھی کر سکے، اجتماعی ریئیکشن نہ بھی دے سکے، تو ذاتی ریئیکٹ تو وہ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ ذاتی جو اگر اس کے ساتھ انصاف ریاست نہیں کرتی تو وہ ذاتی ریئیکشن جو ہے اس کا حق ہے،
اس کو کرنا چاہیے، اور اس کا مجرم حکمران اور عادل جو منصف دونوں ہیں، اس کے جتنے بھی جرائم ہونا وہ ان کے کھاتے میں ڈالنے چاہیے۔ اگر جس کو انصاف نہیں ملا، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں نقیب کیس کی، ابھی اس کو مار دیا ریاست نے، ٹھیک ہے، اگر اس کے خاندان کو انصاف نہیں ملتا، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، خود سے فیصلہ کرتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو وہ اگر کوئی قتل کرتے ہیں تو اس کی ایف آئی آر وزیر اعظم کے خلاف بھی ہونی چاہیے، چیف جسٹس کے خلاف بھی ہونی چاہیے، اور اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی ہونی چاہیے، گورنر کے خلاف بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس بندے کے خلاف تو نہ ہو تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف بھی کرنی ہے تو کریں، لیکن ان سب کو بھی یہ سارے کے سارے اس قتل کے مجرم ہیں۔ نہیں ممکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو 2% ہے نا جی، یہ سارے آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بظاہر جو مخالف ہوتے ہیں نا، پردوں کے پیچھے یہ سارے اتحادی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو فون کر کے کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے کیسا جلسہ کیا، لوگ میرے پیچھے کیسے آئے، دیکھا وہ تیری وہ بات ہٹ ہو گئی ہے، میری وہ بات، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جمہوریت جو ہے نا، جمہوریت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت رائج نظام جو جمہوریت مغرب کے پاس ہے وہ اسلام کی اسی شورا سے نقل کیا گیا نظام ہے۔ ابھی یہ تدریج کے عمل میں، مغرب بھی سیکھنے کے عمل میں، وہ اس نہج تک نہیں پہنچا۔ ہم تو خیر مغرب کے پیچھے لگ گئے نا، ہم ڈائریکٹ بجائے اپنے گھر سے لیتے ہیں، ہم ان کے پیچھے لگ گئے، لیکن ادھر کے رہے نا ادھر کے، ہم مطلب ہم نے بجائے اپنے گھر سے اٹھانے کے نظام کو ہم نے ان کے پیچھے لگ کے لے لیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت رائج الوقت جو انسانی بنائے ہوئے نظام ہے ان میں جمہوریت سب سے بہترین ہے۔ میں جمہوریت کا دفاع کرتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں جمہوریت کون سی رائج ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے الیکشن لڑا، صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن پہ ایک عالم دین ہونے کے ناطے اور ایک بہت ہی پاپولر فگر ہونے کے ناطے ان کا 20-25 لاکھ روپیہ لگا، ٹھیک ہے، جو مطلب ہے کہ ایک عام آدمی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کہتے ہیں جی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ جو شخص 2 کروڑ روپے، ابھی ریسنٹ مثال ہے N120 میں نواز شریف کو نائل قرار دیا گیا اور بی بی نے الیکشن لڑا، ان کی زوجہ محترمہ کلثوم نے، تو انہوں نے الیکشن لڑا۔ وہاں پہ جو لوگ تھے ملی مسلم لیگ والے، 1 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے خرچ کیا، 1 ارب روپے سے ایک حلقے کے الیکشن کے لیے خرچ کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے مقابلے میں ایک صادق اور امین آدمی کیسے الیکشن لڑے گا؟ وہ آگے کیسے آئے گا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 2% طبقہ اس بات کو سمجھے، لوگوں کو اس پر مجبور نہ کرے کہ وہ اجتماعی طور پر ان لوگوں کے سارے نظام کو اٹھا کر سمندر برد کر دیں۔ اس نظام میں انصاف لانے کے لیے، اس میں اصلاحات لانے، دیکھیں میں نواز شریف سے گلہ کرتا ہوں، باقی میں ذوالفقار علی بھٹو سے گلہ کرتا ہوں، نہیں لیکن میں یہ گلہ کرتا ہوں کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، چنگے ہیں یا ماڑے ہیں، لیکن ایک قوم کی حیثیت سے اس قوم نے بھٹو کو عزت دی۔ بھٹو نے اگر درخت پہ ٹکٹ لگایا تو قوم نے کہا یہی ہمارا نمائندہ۔ نواز شریف کو 3 دفعہ فوج نے اور اداروں نے اٹھا کر باہر پھینکا، ٹھیک ہے، لیکن اس قوم نے اس کو عزت دی۔ پہلی دفعہ اتحادی حکومت میں آیا تھا IJI کے ساتھ، تھوڑے سے ووٹوں کے ساتھ آیا تھا، فوج نے اور اداروں نے مل کر ہٹا دیا، یا وہ اپنی غلطیوں سے ہٹ کر جیسے بھی ہٹا، لیکن دوسری دفعہ قوم نے اس کو ووٹ دے کر 1 کروڑ 2 لاکھ ووٹ دے کر 2/3 اکثریت دے کر اسمبلی میں بھیج دیا۔ دوسری دفعہ جرنیل نے بغاوت کی، ملک پر قبضہ کر لیا، اس کو نکال دیا، اس کے اوپر وہ خریدی ہوئی کوٹوں سے۔ تیسری بار قوم نے 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ دے کے بھیج دیا، پہلے سے زیادہ طاقت، پہلے سے زیادہ مقبولیت۔ لیکن میں نواز شریف کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں سارے نظام ظلم کو اٹھا کر پہلی تقریر میں سمندر میں پھینک دیتا۔ میں کہتا جی کہ عام آدمی کا بندہ، پارٹی جو دنیا میں متوسط نظام جو لائج ہے الیکشن کا، وہ کس لیے رائج ہے کہ پارٹی ایک لسٹ دیتی ہے، پارٹی کو ٹکٹ، پارٹی کو ووٹ ملتا ہے، اس کے بعد وہ معقول لوگ ان کو آگے لے کے آتی ہے۔ اب آپ اپنے میری یونین کونسل میں الیکشن لڑنا ہے، میں وہاں پہ سب سے بڑا غنڈہ ہوں، میں بدماش ہوں، میرے پاس میڈیا کا کارڈ بھی ہے، میرے پاس وکالت کا کارڈ بھی ہے، دیگر بھی میرے تعلقات بہت ہیں، میرے پاس پیسے بھی ہیں۔ کسی کی جرت ہے میرے ساتھ الیکشن لڑے گا؟ نہیں لڑ سکتا بھائی، اور بات کیسے کرے؟ تو یہ نظام کو بدلنے کی ضرورت تھی۔ اگر پارٹی کے بیس پہ الیکشن ہو تو پارٹی کے پاس حق ہے نا کہ جو سب سے اچھا وہاں آدمی ہے اس کو آگے لے آئے۔ یہ نظام اس ملک کی ضرورت ہے، جمہوریت والوں کو چاہیے، وہ جو گلے کرتے پھرتے ہیں عدالتوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے، ان سے پوچھتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے نکالا کہ آپ نے اپنے ووٹ
اپنے ووٹر کی توہین کی اور اس کا حق نہیں دیا. تو آپ کو اللہ نے نکالا. ان لوگوں کی کیا اوقات ہے اور ان لوگوں کی کیا مجال ہے کہ آپ کو نکال لیتے. اب اگر چوتھی دفعہ اللہ آپ کو عزت دیتا ہے پھر بھی اگر آپ نہیں کرتے, پھر مجھے بتائیں کہ ہم کس کے پاس جا کر رہیں. پھر تو میرے خیال میں بہت. چلیں ابھی بات کرتے ہیں ہم کہ نظام ہمارا یہ ہے. جب ایسا نظام ہو, میں نے ملک صاحب سے بھی پوچھ لیا اس حوالے سے, آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ جب نظام کی یہ صورت ہو, عدالتوں کی یہ صورت ہو, ججوں کی, وکیلوں کی, پورے سسٹم کو آپ دونوں نے بالکل ہمیں مایوس کر دیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک شخص کو انصاف نہیں مل رہا. مثلا یہ جو محسود لوگ نکلے ہوئے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ وہ بندوقیں لے کے کھڑے ہیں کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہمیں انصاف خود کریں گے, انصاف خود یعنی ہم لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی کافی عرصے سے, خاص کر ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کراچی میں جو واقعہ ہوا شاہ زیب قتل کا, اور اس کا جو مجرم تھا وہ بڑے یعنی جوش خروش کے ساتھ فتح کے نشان بناتے ہوئے وہ نکل رہے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں اس سے قبل سیاسی جو لوگ تھے, شرجیل میمن, ڈاکٹر عاصم, اور وہ جو ایان علی, وہ جو لڑکی تھی, قانون ایک طرف ایک کے لیے ایک جیسا ہے, دوسری طرف جو طبقہ ہے اس کے لیے دوسرا ہے. جب اس طرح کی صورتحال ہو تو معاشرے میں پھر کیا چیز برآمد ہو؟ دیکھیں عبداللہ بھائی, میں یہاں پہ ذرا اپنی بات کو 2-3 نقطوں میں بیان کروں گا, لیکن ٹائم ہمارے پاس, ٹائم انشاءاللہ جلدی ہم جی ختم کرنے کے بعد. سب سے پہلی بات کہ یہ 2% والی بات اتنی تکرار کے ساتھ ہو گئی ہے کہ اس کے بارے میں آخر میں وہ کہتے ہیں جو ان کو 1,70,00,000 ووٹر لوگوں نے ووٹ دیے وہ 2% تھے. وہ جو کروڑوں ووٹرز ہیں وہ 2% تھے. جن کو دیے وہ 2%. نہیں دینے والے کون ہیں, ان کو لانے والے کون ہیں؟ اگر وہ ووٹ نہ دیں گے تو وہ کیسے آئیں گے؟ ان کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھائی نے کہا ہے نا, ناصر صاحب نے, کہ وہ ری ایکشن دیں گے, اور میں سمجھتا ہوں ان کا حق ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے طالبان کی سوچ کو جنم دیا کہ اگر یہ ملک میں شریعت نافذ نہیں کرتے تو ہم کرتے ہیں, اگر یہ انصاف مہیا نہیں کرتے تو ہم کرتے ہیں, تو یہ نہیں کرتے تو ہم کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میں جس کو انصاف سمجھتا ہوں, مطلب کسی نے ایک بندہ میرا قتل کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ جو بھی جو مقتول ہے اس کے خاندان کے اس کے 2 بندے قتل کر دیتے ہیں. وہ کبھی بھی انصاف نہیں کریں گے. جو ان کے ہاتھ آئے گا وہ مار دیں گے. 2 ہو گئے, یہ ڈبل ہوا ہے, ویسے ہی ہوا, وہ 4 ماریں گے, اور اس کا نتیجہ وہی جہالت ہے جو اس وقت معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس کو جو ہے انصاف نہیں ملا وہ کیا کرے؟ جس کو انصاف نہیں ملا اس نے کیا, ہاں میں بتاتا ہوں کیا کرے. وہ ہمیں چاہیے کہ ان کو اچھی گائیڈ لائن دیں تاکہ کوئی اگر ایسا سنتا ہے اگر اس کے ساتھ نہیں تو وہ کسی اچھے طریقے پہ چل سکے. دیکھیں دنیا میں سب کو انصاف نہیں ملتا. انبیاء کرام کیا شہید نہیں کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر کیا, تو کیا دنیا میں ان کے قاتلوں کو سزا ملی تھی؟ نہیں ملی. دنیا میں چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے. ہمیں یہ نہیں میں کہتا انصاف نہیں ملنا چاہیے, ملنا چاہیے, لیکن اگر ایک شخص کو نہیں ملتا تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یوم الدین اور یوم الحساب اور یوم الجزا جو ہے وہ مظلوم بن کے وہ رہے گا. میں بتاتا ہوں کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم اس کی حد تک ہے. اگر وہ خود جا کے انصاف لینے کے ری ایکشن وہ دے گا جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں, تو اس نتیجے میں ظلم اور بڑھے گا, ظلم اور بڑھے گا. میں آپ کو اس میں 2 احادیث سناتا ہوں. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ سلمہ بن یزید الجوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا نبی اللہ ارأیت ان قامت علینا امراء یسألون حقهم ویمنعون حقنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اگر ایسے امراء ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں جو ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں نہیں دیتے لیکن اپنا حق جو ہے وہ ہم سے چھین لیتے ہیں, تو فما تأمرون, آپ ہمیں کیا اس بارے میں حکم دیتے ہیں؟ مطلب کیا ہم بھی ایسے ہی کریں یا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو. یعنی اطاعت کس میں کرو؟ جو معروف ہے, جو درست بات ہے اس میں اطاعت کرو.
فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، جو انہوں نے اگر ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ روز قیامت انہیں ہی ملے گا. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے جو تم پر ڈالا گا. مطلب اگر تم ظلم کرو گے یا تمہارے اوپر کو بوجھ آئے گا تو اس کا بدلہ جو ہے وہ تم نے دینا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم ظلم نہ کریں. لیکن جمہوری ملک ہے، ہمیں ایک آزادی ہے اپنے حق میں آواز اٹھانے کی، اس کی حد تک تو ہم کر سکتے ہیں. نہیں، آواز اٹھانا الگ بات ہے، لیکن ایسا ری ایکشن دینا کہ انصاف خود مہیا کرنے کی کوشش کرنا اور خود انصاف کو ہاتھ میں لے لینا، یہ جو ہے یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے. ہمیں مطلب میں ایک بطور فرد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان انصاف کو حاصل کرنے اور فراہم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. لیکن اگر انصاف نہیں ملتا تو اس دن کو یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے 50-100 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے. اس دن جو 50,000 سال کا دن ہے اور اس کے بعد لامتناہی زندگی ہے، عدل اور انصاف حقیقی اسی دنیا میں ملے گا. اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی، اور یہ صبر جو ہے یہ اسی لیے رکھا گیا، اسی لیے اس کا اجر بے شمار ہے کہ صبر کرنا نہایت مشکل. آپ نے معاشرے کو حل بتا دیا جو جن کے ساتھ تھیوریٹیکلی تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ ایسا کریں گے نا تو ایک شاہ زیب کے بعد پھر یہ محسود لڑکا آئے گا، اس کے بعد مقصود آئے گا، اس کے بعد کوئی زینب آئے گی. آپ صبر کرتے رہیں گے اور ظلم کرتے رہیں گے. میں نے یہ نہیں کہا کوشش جاری رکھیں، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں. معاشرے کو بہت اچھی بات کی آپ نے، یہ بہت خوبصورت بات ہے، لیکن یہ انسانوں کے معاشرے کے لیے نا، جہاں لوگوں کی وہ حیثیت، وہ تربیت. آپ سسٹم میں یعنی چلے معاشرے سسٹم میں تو یہ تبدیلی چاہتا ہوں. اصلاحات دیکھیں، مختصر ایک 3 لائنوں میں اصلاحات چاہتا ہوں. ایک گورنمنٹ اعلان کرے کہ آج سے تمام نصاب یکساں ہوگا، نظام تعلیم. دوسرا، یہ جو 22 گریڈ ہیں سرکار میں، یہ فتنے کی سب سے بڑی جڑ ہے. 8 سے 9 گریڈ بنائیں سرکاری، اور تمام لوگ گریڈ 1 میں بھرتی ہو کے جائیں. یہ جو ان کے بیٹے جو آسمانوں سے اترتے ہیں اور ہمارے بچے جو زمینوں سے اگتے ہیں، ان کے درمیان یہ جو تفریق ہے اس کو ختم کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ عدل جو ہے، انصاف، یہ یونین کونسل کی سطح پر ہو، مفت ہو اور بالکل اس کی کوئی فیس نہیں ہو، اور وکالت شکالت والا نظام نہ ہو. یونین کونسل کا جج اگر فیصلہ کر 15 دن اس کے پاس ہوں، تحصیل والے کے پاس 1 مہینہ ہو، اور جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے پاس 1 مہینہ ہو، جو ڈویژن ہے اس کے پاس 1 مہینہ ہو، ہائی کورٹ والے کے پاس 1 مہینہ ہو، اور سپریم کورٹ والے کے پاس 1 مہینہ ہو. 5 ماہ اور 15 دن کے اندر کیس کو فائنل ہونا چاہیے آخری عدالت سے گزر کر، اور باقی 15 دن میں اس کو 180 دن کے اندر اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو پھانسی پہ لٹک جانا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو گھر جانا چاہیے. 22 سال کے بعد آپ ایک بندے کو باعزت بری کرتے ہیں تو اس جج کو پھانسی دے دو بھائی، جو 22 سال کے بعد کسی کا لکھتا ہے نا کہ اس کو باعزت بری کر دو. تو اب مجھے بتائیں، 4-5 جج تبدیل ہو. ابھی وہ اس عورت کا میں انٹرویو اس دن دیکھ رہا تھا، ARY نیوز پہ انہوں نے ایک کلپ اس کا دیا، میں کلپ دیکھ رہا تھا کہیں فیس بک پہ، کہ اس نے کہا جی میرے پاس 400 روپے ہوتے تو میں 19 سال پہلے رہا ہو گئی ہوتی. 400 روپے آپ نے دیکھا ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ ایسی عدلیہ کا اور ایسے عدل کا جنازہ پڑھنا ضروری ہو گیا کہ نہیں؟ چلیں جی، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا، گل صاحب آپ کا، سلامت رہیں. جی ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ. کہا جاتا ہے کہ ریاست کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں، اور شاید یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں. ہم یعنی ایک عرصہ ہو گیا ہمیں کسی کے اسلام سے یعنی حکمران ہیں، اب ان کے اوپر نہ ہم کفر کے فتوے لگاتے ہیں، نہ ہم ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جو عوامی حقوق ہیں ان کی پامالی پر یقیناً ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے، ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ خدا را اس معاشرے کو انصاف مہیا کیجیے. ورنہ ایک شاہ زیب کے بعد انتظار کے بعد محسود، اور محسود کے بعد مقصود، اور اسی طرح ہمارے جوان بھی مریں گے، ان کی مائیں روتی رہیں گی، اور زینب جیسی کلیاں ان کو درندہ صفت لوگ مسلتے رہیں گے. پھر جب ان تمام مظلومین کو عدل اور انصاف نہ ملے تو یقیناً کل ان کے بیٹے اٹھ کے اس معاشرے کے لیے ناسور بن سکتے ہیں. اس لیے اس پہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے.
ہمارے نظام کو ہمارے قانون بنانے والے اداروں کے لیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ان تمام چیزوں پہ سوچنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے، ترقی کی راہ پر گامزن ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں عدل و انصاف کا بول بالا کیا جائے. بہت شکریہ آپ ناظرین کا. اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.